یوز کیا جا رہا ہے لائن آف کنٹرول پہ، وہ اسلحہ تو فل فلیج وار جب ہوتی ہے اس وقت وہ اسلحہ یوز کیا جاتا ہے۔ آپ نے کوشش تو ضرور کی ہوگی موڈی سے بات کرنے کی، اور آپ نے ضرور اس میں کوئی اٹیمپٹ کی ہوگی، اس کا کوئی رسپانس ملا جی؟ موڈی پہ نفسیاتی دباؤ بھی ہے، موڈی اس وقت زخمی ہے اور الیکشن سے پہلے کوئی ایڈونچرزم ضرور کرنا چاہے گا تاکہ اس کو ایک فیس سیونگ مل جائے بیک ایٹ ہوم۔ Is he going to act responsible? Do you think OIC is a paper tiger? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائن آف کنٹرول پہ جھڑپیں جاری ہیں جناب، اور میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا، بھارت وہ اسلحہ استعمال کر رہا ہے لائن آف کنٹرول پر پاکستان کے خلاف جو فل فلیج وار اگر ڈکلیئر کی جائے تو اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جناب کہ موڈی جو ہے اس وقت زخمی ہے، اور الیکشن جو ہے موڈی کے دے آر راؤنڈ دا کارنر اور بالکل ہونے کو جا رہے ہیں۔ ان الیکشن سے پہلے اس کو فیس سیونگ چاہیے۔ فیس سیونگ کے لیے اس کے اوپر وہ کس طریقے سے ایکٹ کر سکتا ہے، کیا یہاں پر کوئی ایڈونچرزم ایک مرتبہ پھر شو کر سکتا ہے، اور وہ کیونکہ سائیکولوجیکل پریشر بھی ہے موڈی کے اوپر، موڈی جناب زخمی بھی ہے، موڈی جناب اس کو فیس سیونگ بھی چاہیے، اور اس میں کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے جس میں کل کو الیکشن میں جانے سے پہلے، یعنی کہ جب الیکشن کمپین انڈیا میں شروع ہو جائے گی تو اس سے پہلے وہ چاہے گا یہ کہ اس کو فیس سیونگ ملے، اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے وہ جو کہ غلط ہوگی، اور بہت غلط ہوگی آئی وڈ سے۔ او آئی سی کی بھی بات کرنا چاہوں گا میں جناب۔ او آئی سی جو ہے وہ ایک پیپر ٹائیگر ہے، اور او آئی سی میں نہ جانا شاہ محمود جو نہیں گئے او آئی سی میں، وہ ایک بہت سٹرونگ قسم کا احتجاج ہے جو ہم نے رجسٹر کیا ہے کہ وہاں پہ سشما آ رہی ہیں، اینڈ سشما تو ٹھیک ہے وہاں پہ آ رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہوسٹ کنٹری ہے اس نے سشما کو بلایا ہے، لیکن دو قسم کی آوازیں ہیں جناب کہ جناب وہاں پہ جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا۔ شاہ محمود نہیں گئے تو میجورٹی جو لوگ ہیں وہ حکومت کی اس بات کی اسٹیپ کی فیور کر رہے ہیں کہ جناب کہ شاہ محمود وہاں پہ نہیں گئے، ہماری یعنی کہ ہمارا فورن منسٹر او آئی سی میں نہیں گیا، وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسی سب چیزوں کو میں ڈسکس کروں گا۔ میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں آج جناب شاہ محمود قریشی صاحب، فورن منسٹر پاکستان کے، شیری رحمان صاحبہ جو ممبر ہیں سینٹ کمیٹی کی خارجہ امور اور دفاع پر، اور غلام سرور خان صاحب وزیر پیٹرولیم بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، جو آپ او آئی سی میں نہیں گئے، وہ ایک سٹیپ جو آپ لوگوں نے لیا، جو گورنمنٹ نے لیا، وہ بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفینس جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں وہ بھی بڑے احسن طریقے سے اس وقت کام کر رہی ہے، بٹ آئی پرسنلی تھنک اے لاٹ مور کین بی ڈن۔ جسچر بہت اچھا شو کر رہے ہیں ہم، عمران خان صاحب بہت اچھا جسچر شو کر رہے ہیں، آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں منسٹری کے اندر اور منسٹری کے باہر، اور ہمارا جو ایکسٹرنل ونگ ہے وہ جس طریقے سے کام کر رہا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہوگی۔ لیکن مجھے ذرا یہ پوچھنا ہے کہ ہم کتنی دیر، کتنا عرصہ اپنی طرف سے، اپنے اینڈ سے اچھے جسچرز شو کرتے رہیں گے، جبکہ دوسرے اینڈ سے یعنی کہ انڈیا کے اینڈ سے ہمیں کوئی پازیٹیو ویوز ایسا نظر نہیں آ رہی، اور جس قسم کا اسلحہ یوز کیا جا رہا ہے لائن آف کنٹرول پہ، وہ اسلحہ تو فل فلیج وار جب ہوتی ہے اس وقت وہ اسلحہ یوز کیا جاتا ہے۔ What do you have to say about this one? نمبر ایک، جہاں تک او آئی سی کا تعلق ہے، پہلے جو ڈیبیٹ یہ کر رہے ہیں انہیں اس چیز کا تعین کر لینا چاہیے کہ ہم کیا جمہوریت ہیں یا نہیں، اور اگر ہم جمہوریت ہیں تو جمہوریت میں پارلیمان کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں۔ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ جس میں پاکستان کی تمام جماعتیں حکومتی اور اپوزیشن کی جماعتوں نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی ہے، جس قرارداد میں کہا گیا کہ احتجاجاً آپ، کیونکہ سشما جی کو انوائٹ کیا گیا ہے، پاکستان اپنا پروٹیسٹ بھی لانچ کرے اور اس میں شامل نہ ہو۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کہہ رہی ہے، نیشنل اسمبلی کہہ رہی ہے، اور سینٹ کہہ رہی ہے جو فیڈریشن کی آئینہ دار ہے۔ تو جو ڈیموکریٹ ہے تو اس کو پارلیمنٹ کی ریزولوشن کی اہمیت کا احساس ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جہاں تک تعلق ہے
ہمارے کوشش کا کہ ہمارے جیسچرز کا ہم نے جیسچر کیا ہے ٹو ڈی ایسکیلیٹ. اٹ از اے گڈ ول جیسچر جو پرائم منسٹر نے کیا ہے. اب ہندوستان کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کے بارے میں میرے کنٹرول میں تو ہے نہیں. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ہماری خواہش کیا ہے, ان کی ضرورت کیا ہے. ہماری خواہش ہے کہ اس خطے میں امن برقرار رہے اور ہم اپنی توجہ اپنی معیشت کی بحالی پر صرف کر سکیں اور مغربی سرحد پر امن حاصل کرنے کے لیے افغانستان کے امن اور استحکام کے لیے جو ہمارا عمل جاری ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے. یہ ہماری خواہش ہے کہ ہماری ضرورت ہے. ہندوستان کی ضرورت کیا ہے؟ ان کا الیکشن سر پہ منڈلا رہا ہے. مودی سرکار کی خواہش یہ ہے کہ یہاں کوئی اسکرمش ہو, کوئی جھگڑا ہو اور اس کی بنیاد پر میں ہندوستان کے اندر ایک وار ہسٹیریا قائم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, اور جس میں وہ اپنے میڈیا کے ایک سیکشن کو استعمال بھی کر رہا ہے اور اس سے جو رائٹ ونگ ووٹ جو آج اس سے نالا ہے کیونکہ معاشی وہاں مشکلات کا سامنا ہے, وہاں کا کاشتکار خوشحال نہیں ہے, معیشت کی دقتیں آ رہی ہیں اور مسائل ہیں, اس سے توجہ ہٹ جائے اور ایک نیشنلزم ابھرے اور اس کی آڑ میں اپنا اگلا الیکشن سیکیور کر لوں. اب یہ دو مقاصد ہیں. ان کے جیسچرز اور ان کی جو محاذرائی ہے اور ان کی بیان بازی جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارے جیسچرز, ہماری بیان بازی, ہمارا نقطہ نظر, ہمارا جو ایک ایک منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے اپنے آبجیکٹو کو سامنے رکھ کے نکلنا چاہیے. یہ میرا جواب ہے. میں ایک اور چیز آپ سے میں نے پوچھی تھی شاہ صاحب, اینڈ دیٹ واز کہ جس قسم کا ایمونیشن یوز کر رہا ہے انڈیا آن دا لائن آف کنٹرول جی, وہ فل فلیج وار جو ہوتی ہے, میں اس ایمونیشن کی اسپیسیفکس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جو ایمو یوز کر رہا ہے وہ فل فلیج وار جب ڈکلیئر کی جاتی ہے اس وقت یوز کیا جاتا ہے. اٹس اے ویری ہیوی ملٹری ہارڈ ویئر وچ از بینگ یوز جی. سو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, آپ کسی قوم کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ہندوستان نے پاکستان کے خلاف ایکٹ آف ایگریشن کیا ہے. انہوں نے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے ہماری سرحد کے اندر آ کر بم برسائے ہیں. وہ لائن آف کنٹرول پر مسلسل فائرنگ وہ کر رہا ہے. ان کی آرٹلری شیلنگ جاری ہے. وہ ہما قسم کا جیسے فرما رہے ہیں لائیو ایمونیشن استعمال کر رہا ہے. ٹھیک, اب میں اتنے کہنے سے اس کو اور بھی کچھ کہہ سکتا ہوں پر میں نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. لیکن پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے اور اگر انہوں نے جارحیت کی ہم جواب دیں گے. لیکن ہمارے کوئی ایگریسو ڈیزائنز نہیں ہیں, ہمارے پہ جنگ کا بھوت سوار نہیں ہے. ہم ایک پرامن قوم ہیں اور پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. ہم سے دنیا تقاضا کر رہی ہے کہ ہم ریسٹرینٹ شو کریں اور ہم ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں. ہم سے دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ڈی ایسکیلیشن کریں اور ہمارا ہر قدم جو ہے وہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف بڑھ رہا ہے. ہندوستان آج دنیا کی بات کو فوقیت اہمیت نہیں دے رہا اور دنیا کی توجہ آج ہندوستان کی طرف ہونی چاہیے. جی درست فرمایا آپ نے کہ دنیا کی توجہ ہندوستان کی طرف ہونی چاہیے. لیکن کیا ہمیں اگر دیکھا جائے, ٹھیک ہے, وی آر واچنگ آور اون انٹرسٹ اینڈ وی آر آن دا ڈیفینسو سائڈ. ہم اب صرف اپنی سرحدوں کی, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, ہم ایگریشن ایز سچ شو نہیں کر رہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بٹ ان دس آل ایکسرسائز جو پچھلے کئی روز سے جاری ہے, پہلے انہوں نے یہاں پہ ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن کی اور اس کے بعد پھر ان کو جو کچھ بھگتنا پڑا دیٹ از سب کے سامنے. لیکن اس ساری ایکسرسائز کے بعد یا ڈیورنگ دس ایکسرسائز ہماری جو ڈپلومیسی ہے یا فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے یا آپ ہیں جو جس کو لیڈ کر رہے ہیں فرسٹ لائن آف ڈیفنس کو, اس میں آپ نے کوشش
تو ضرور کی ہوگی مودی سے بات کرنے کی، اور آپ نے ضرور اس میں کوئی اٹیمپٹ کی ہوگی، اس کا کوئی رسپانس ملا جی؟ وزیر اعظم نے خواہش کی تھی کہ معاملات مزید نہ بگڑے. جب ہم نے ان کے 2 جہاز مار گرائے اور ان کے پائلٹ کو گرفتار کر لیا، وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ معاملات یہی رک جائیں، آگے نہ بڑھیں، کیونکہ ایسکیلیشن خطرناک ہو سکتی ہے. 2 ایٹمی ملک ہیں اور یہ بدلاہٹ ہوگا. ہم نے ان کے ہائی کمشنر جو پاکستان میں تعینات ہیں ان کے ذریعے ان کی حکومت کو پیغام پہنچایا کہ وزیر اعظم پاکستان بات کرنا چاہتے ہیں، اور بات کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ڈی ایسکیلیشن، اور ہمیں مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اگر معاملات اور ایسکیلیٹ ہو گئے تو جیسے انہوں نے اپنی تقریر میں پارلیمنٹ میں کہا، نہ معاملات میرے ہاتھ میں رہیں گے اور نہ معاملات مودی سرکار کے ہاتھ میں رہیں گے. وہ ایک خطرناک کھیل ہوگا. کوئی مس کیلکولیشن کے ذریعے اگر ہم نے 2 قوموں کو لڑائی میں جھونک دیا، اس خطے کو ہم نے اس جلتی ہوئی آگ کی نظر کر دیا، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. یہ ہے پاکستان کی سوچ. لیکن ہندوستان کے میڈیا کو دیکھ لیں اور پاکستان کے میڈیا کو دیکھ لیں. پاکستان کا میڈیا اس وقت بہت میچور، بہت رسپانسبل اور بردباری سے کام لے رہا ہے. اس کے برعکس ہندوستان کا میڈیا جنگوازم کو، ایڈونچرزم کو اور اگریشن کو ہوا دے رہا ہے. یہ ہم نہیں دیکھ رہے، یہ پوری دنیا آج موازنہ کر رہی ہے کہ کون ایگریسر ہے اور کون اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے محتاط ہے اور چکنا ہے. جی درست فرمایا آپ نے. لیکن آپ نے جو اٹیمپٹ کی جی، جو وزیر اعظم بات کرنا چاہ رہے تھے، جو میسج آپ نے کنوے کیا انڈین گورنمنٹ کو، اس کا رسپانس پازیٹیو میں نہیں ملا؟ ابھی تک دیکھیے ان کا جواب نہیں آیا. انہوں نے انکار بھی نہیں کیا اور گفتگو بھی نہیں کی. لگتا یہ ہے ان پر بے پناہ دباؤ ہے. ان کی پارٹی کا دباؤ ہے، ان کے گرتے ہوئے ساکھ اور گراف کا، سیاسی گراف کا دباؤ ہے، اور ایک نفسیاتی دباؤ کا وہ شکار ہے اس وقت. اور جب ایک انسان ایک نفسیاتی مار اور شکار کا شکار ہو جائے تو وہ خطرناک ہوتا ہے، اور وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے بنا سوچے جس کے نقصان بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں. شاہ صاحب، جب ان پہ نفسیاتی دباؤ بھی ہے، مودی کے الیکشنز اراؤنڈ دا کارنر، اور یہاں پہ مطلب کہ اس کو اس طرح اگر میں پیش کر دوں کہ مودی اس وقت زخمی ہے اور الیکشن سے پہلے کوئی ایڈونچرزم ضرور کرنا چاہے گا تاکہ اس کو ایک فیس سیونگ مل جائے بیک ایٹ ہوم. سو اس میں ہم لوگ وی آر ویل پریپیئرڈ فار دیٹ. بٹ ڈو یو تھنک کہ اس ایگریشن میں حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے اینڈ سے جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، بس اس کا الیکشن جو ہے مودی کا، دیٹ از راؤنڈ دا کارنر، اور وہ اپنے آپ کو فیس سیونگ بھی چاہیے اس کو. تو what do you think is going to happen? Is he going to act responsible or no, sir? I can only wish. میں تو دعا کر سکتا ہوں کہ وہ رسپانسبلی ایکٹ کرے. ان کی سیاسی ضرورت اور انسٹنکٹ کہتی ہے کہ ان کو حالات مجبور کر سکتے ہیں ٹو ایکٹ ارریسپانسبلی. لیکن میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں. شاہ صاحب, I'll go to Afghanistan right now. I have a couple of questions for Afghanistan. اور جو ہم facilitation extend کر رہے ہیں to the Americans as far as the Taliban are concerned, making them sit across the table. Do you think کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات آج کل ٹھیک ہیں, اور جو ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ امریکہ کو ایک ایج مل جائے, یا فار دیٹ میٹر I'll put it this way, کہ ان کو تھوڑی سی بریدنگ سپیس مل جائے امریکنز کو, ہمارے اینڈ سے ہم جو کوششیں کر سکتے ہیں ہم تو طالبان کو بٹھا سکتے ہیں ٹیبل پہ, بٹ ہم ابھی بھی اسرٹ کر رہے ہیں ان طالبان پہ, ہم ان کو ہماری جو کوششیں ہیں ہماری کارآمد ہو رہی ہیں, کیونکہ 25 سال سے ہم لوگوں نے بہت کوششیں کی ہے, بٹ دس از دا ٹائم جب بالکل رائپ ہوئی ہے چیزیں. تو کیا ہم قطر میں اور کیا ہم افغان طالبان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کیسے ہیں جی؟ پہلی بات تو یہ ہے
ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ معاملات بہتری کی طرف آگے بڑھے، لیکن ہم یہ بارہا کہتے رہے ہیں کہ پاکستان تنہا نہیں کر سکتا، یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. جتنی ریجن کی قوتیں ہیں، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حکومت افغانستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، طالبان کو اپنا رول پلے کرنا ہے، پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا ہے. اب طالبان جو ہے وہ خود مختار ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، وہ کسی کے تابع نہیں ہیں. اور وہ یہ کامیابی میں ضرور کہوں گا کہ وہ قائل ہو گئے اور مل کر میز پر بیٹھ کر انہوں نے گفتگو شنید کا آغاز کر دیا ہے. یہ ایک پیش رفت ہے. خدا کرے یہ آگے بڑھتی چلی جائے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے. لیکن مجھے یہ بھی علم ہے کہ ایسی فورسز ہیں، ایسے ایلیمنٹس ہیں جو سپوائلرز کا رول پلے کر سکتے ہیں، جو اس عمل کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور ڈالتے رہے ہیں اور ڈالتے رہیں گے. اب یہ ہے لیڈرشپ کا کمال کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھاتا نہیں ہے. اس کے سامنے ایک لارجر بڑا کینوس ہوتا ہے، بڑی پکچر ہوتی ہے، اور اپنے اس بڑے آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے وہ کئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر بھی کر دیتا ہے. اگر میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ سپوائلرز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، obviously they have to do that، لیکن ہم اس سارے سینیریو میں اپنے آپ کو صحیح سمت پر لے کے جا رہے ہیں، یا ہم صرف بٹھا دیا ہم نے ان کو اکراس دا ٹیبل اینڈ آر جاب از فنشڈ، یا اس سے آگے بھی ہمارا جاب ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے رانا صاحب، الٹیمیٹلی فیصلہ تو افغانوں نے کرنا ہے. ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان will support an Afghan-led, Afghan-owned peace process. اب یہ جو پروسیس ہے یہ افغان لیڈ بھی ہے اور افغان اونڈ بھی ہے، لیکن اس میں ابھی ایک حصہ رہتا ہے اور وہ ہے افغان حکومت کا، جس کی ابھی نشست میں وہ شامل نہیں ہوئے. اور ہماری تو کوشش ہے کہ وہ بھی شامل ہوں، کیونکہ اگر فیوچر میں انہوں نے مل بیٹھنا ہے اور مل کے رہنا ہے، ریکنسیلیشن کرنی ہے، افہام و تفہیم ہونی ہے، تو اس میں ایک فریق اندر شامل نہ ہو تو یہ مفید نہ ہوگا. افغان حکومت کا، NUG گورنمنٹ کا بھی بیٹھنا، طالبان کا بھی بیٹھنا، امریکہ کا بھی بیٹھنا، یہ اہم ہے، یہ اہم ہے. پاکستان پڑوسی ہے، پاکستان وہاں امن اور استحکام چاہتا ہے، اور پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر اور ٹھوس کرنا چاہتا ہے. ایران کی طرف چلوں گا شاہ صاحب. ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا ایران ہم سے ناراض ہے، اور ناراض ہے اگر تو کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران ہم سے ناراض نہیں ہے. ایران کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں، اور جواد ظریف صاحب 2 مرتبہ اس حکومت کو آئے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں، اور 6 مہینوں میں 2 دفعہ اسلام آباد ہو گئے ہیں، اور 1 دفعہ میں تہران سے ہو کر آیا ہوں. تو 6 مہینوں میں 3 مرتبہ فورن منسٹر کا آپس میں تبادلہ خیال ہوا ہے. اس کو برے تعلقات تو کہہ نہیں سکتے. ایک نمبر 2، اب بھی ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور ہماری ضرورت بھی ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا ایک پیسفل بارڈر آف پیس ہو، اسٹیبل پیسفل بارڈر ہو. اور ہمارا ایک تاریخی پہلو بھی ہے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں RCD ہوا کرتا تھا، ایران بھی اس کا ممبر ہوا کرتا تھا. تو ایران ہمارا ایک اہم پڑوسی ہے جس کے ساتھ اچھے تعلقات ہماری ضرورت ہے. I missed one sentence جی جو میں OIC کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہا تھا. ایک query تھی میری. Do you still think I know you are a diplomat and you'll go for a diplomatic answer, but my question is there, جیسے آپ مرضی اس کو ایڈریس کرنا چاہیں. Do you think OIC is a paper tiger? آپ مجھ سے اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ OIC پاکستان OIC کا ایک فاؤنڈنگ ممبر ہے. Exactly جی. پاکستان اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں, اور پاکستان کوشش کرے گا کہ اس ادارے کو پہلے سے زیادہ فعال کرے.
So it's a diplomatic answer that you agree with this thing کہ جس طرح اس کو فعال ہونا چاہیے OIC کو وہ نہیں ہے. کئی قراردادیں پاسٹ میں منظور ہوئیں اور اس کو میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا مزید فعال دیکھنا چاہتا ہے, مزید فعال دیکھنا چاہتا ہے, خوب سے خوب تر کی تلاش. ٹھیک ہے شاہ صاحب. رضائی صاحب کا کہنا تھا کہ دیکھیں آپ, مجھے کیا ہے, میں تو کہہ دوں گا کہ نہ جائیں شاہ محمود, لیکن آئی ول کنسیڈ اگر آپ سب کا ویو ہے, لیکن میرا ویو ہے کہ آپ لوگ ملک کو اس وقت اور امتحان میں نہ ڈالیں. سرور خان صاحب, 2-3 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. گڈ ول جیسچر شو کیا گیا. عمران خان صاحب از ڈارلنگ آف ویسٹ اینڈ آئی وڈ سے ڈارلنگ آف دا انٹائر ورلڈ رائٹ ناؤ. جو اچھا انہوں نے جیسچر شو کیا ہے, چاہے وہ ایک انڈین پائلٹ کو واپس بھیجنے کا ہو, چاہے وہ ان کی تقریر کا ہو جس میں وہ جناب کوئی بوسٹ نہیں کر رہے, کوئی ایسا نہیں شو کر رہے کہ جناب انہوں نے کوئی وہ کسی طریقے سے ایسا شو کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ انڈیا کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے یا کسی بھی طریقے سے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے. وہ ایسا کوئی جیسچر شو نہیں کر رہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم دا انڈین میڈیا از ویری ہاسٹائل, نمبر 1. نمبر 2, کوئی پازیٹیو ویوز نہیں مل رہی ہمیں انڈیا کی طرف سے. ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ جی؟ دیکھیں جی, آپ نے انہیں کہا کہ ویسٹ کی ڈارلنگ عمران خان کو, میں کہوں گا کہ وہ امن کی ڈارلنگ ہے. اور انہیں تو جو اینولی ہوتا ہے نا نوبل ایوارڈ ہوتا ہے وہ ملنا چاہیے کہ امن کے لیے جو عمران خان کی کوششیں ہیں. جی, لیکن میں تھوڑا سا پیچھے بھی لے جانا چاہوں گا کہ پلوامہ کے واقعے کے بعد جب مودی صاحب نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں اور اٹیک کی باتیں بھی ہونے لگیں گی کہ وہ سرجیکل سٹرائک بھی کریں گے, تو اس پہ جو پرائم منسٹر عمران خان کی فرسٹ سپیچ تھی اس میں انہوں نے امن کی بات بھی کی, مذاکرات کی بات بھی کی, ٹھیک ہے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو ریٹیلیٹ کرنے کے بارے میں سوچا نہیں جائے گا, امیڈیٹ ریٹیلیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ان کی اس تقریر نے جہاں ایک طرف امن کی بات ہوئی, مذاکرات کی بات ہوئی, ساتھ ہی ساتھ کہ ہم ایک خوددار قوم ہیں, ایک دلیر قوم ہے, تو اگر ہمارے ساتھ اگر ہم امن کی بات کرتے ہیں, مذاکرات کی بات کرتے ہیں, تو اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. جی, تو اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو ہم سوچیں گے نہیں, ہم امیڈیٹلی ریٹیلیٹ کریں گے. اور وہی ہوا جب انڈین طیارے رات کی تاریکی میں آئے اور جابہ کے مقام پہ واپس بھاگتے ہوئے جب وہ بم پھینک کے گئے, جس سے چند ہمارے درخت تباہ ہوئے 10 سے لے کے 15 تک. اور کیبنٹ میں بھی جو ہمارے منسٹر ایڈوائزر انوائرمنٹ تھے انہوں نے کہا جی کہ میں نے ورلڈ ایجنسی کو بھی لکھ دیا اور انڈیا کو بھی لکھ دیا ہے کہ اس پہ بھی ان کے خلاف کیس بنتا ہے کہ جس سے ہمارے 10 درخت جو ہیں وہ ضائع ہوئے. اس ایکشن کا جو ری ایکشن ہوا وہ اس قوم نے بھی دیکھا اور پوری دنیا نے بھی دیکھا, اور اس ری ایکشن پہ سے پاکستان کے عوام کو بھی ایک حوصلہ ملا, ان کا ایک مورال ہائی ہوا. تو وہاں دنیا اور بالخصوص بھارت پہ بھی ہماری اس بات کہ پاکستان کے پاس وہ ساری کیپیبلٹیز موجود ہیں, پاکستان ہر طرح سے ریٹیلیٹ ریئیکٹ بھی کر سکتا ہے. اور پھر جو پائلٹ کے ساتھ جو رویہ تھا افواج پاکستان کا یا پاکستانی شہریوں کا, وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں, افواج پاکستان کے لوگ بھی اور ہمارے وہ شہری بھی جنہوں نے اس کے ساتھ, بلکہ اسے حسن اخلاق سے پیش آیا گیا اور جس کی اس نے انڈین پائلٹ نے خود بھی تعریف کی. اور خاص کر پاک فضائیہ جس نے 1965 میں بھی 71 میں بھی ہندوستان پہ اپنی ایک داغ بٹھائی, تو پاک فضائیہ پھر ایک دفعہ ایکٹیو ہوئی. اور وہ ہمارے نوجوان پائلٹ حسن صدیقی اور جس طریقے سے انہوں نے 2 انڈین طیاروں کو نشانہ بنایا, وہ بھی خراج تحسین اور خراج عقیدت کے مستحق ہیں. تو اس تمام صورتحال سے پاکستان کے عوام کو ایک نیا حوصلہ ملا, ایک نیا جذبہ ملا. تو دوسری طرف ساری دنیا اور بالخصوص بھارت پہ بھی کہ پاکستان کوئی ایک کمزور ریاست نہیں ہے, ایٹمی ریاست تو ہم ہیں ہی ہیں.
ابھی ہم نے اس پہ سوچا نہیں ہے، لیکن کنونشنل لڑائی میں بھی ہم ہندوستان سے کسی طریقے سے پیچھے نہیں ہیں، یہ بھی ہم نے ثابت کر دیا۔ اور پھر اس حوالے سے جو پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی، اس کے علاوہ قوم کو خطاب بھی کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی صورت میں ہندوستان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، اور نیوکلیئر پاورز کو زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم دونوں ملکوں کے عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن اس سے ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا جائے۔ اور اس پہ بھی پھر جو انہوں نے ایک گڈ ول جیسچر دیا کہ حالانکہ ہم یہ کہہ سکتے تھے، مطالبہ کر سکتے تھے کہ ہندوستان کو اپنے اس ایکشن پر معافی مانگنی چاہیے، لیکن پھر ہم نے امن کے لیے پھر ہم نے گڈ ول جیسچر دیا، اور ہم نے ہندوستانی پائلٹ ہندوستان کی حکومت کے حوالے کر دیا۔ اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی نیک نامی ہوئی ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر کی نیک نامی ہوئی ہے، افواج پاکستان اور پاک فضائیہ کی نیک نامی ہوئی ہے کہ ہر دو صورتوں میں اگر ہم حالت جنگ میں ہیں تو تب بھی پاکستان اور ہماری افواج کا پلہ بھاری ہے، اور اگر امن کی بات ہوتی ہے، مذاکرات کی بات ہوتی ہے، اچھے جسر دینے کی بات ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہندوستان کم از کم ہمارے ہم پلہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمارا پلہ بھاری ہے، اور اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ خصوصی کرم کیا، پاکستان کی عزت محفوظ رہی، پاکستانی ہوا بازوں کی جانیں محفوظ رہی، افواج پاکستان کی جانیں محفوظ رہی۔ ہاں، بارڈرز پہ ایل او سی پہ جو فائرنگ ہوئی، انڈین فورسز نے جو فائرنگ کی، جس سے ہمارے سولین شہری شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، اس پہ میں ہندوستانی اقدامات کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہر حوالے سے بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ وہ اب بھی باز نہیں آ رہے، لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم نے ری ایکٹ کیا تو پھر آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ چلے ٹھیک ہے جی، وی آر کیپنگ our fingers crossed on this one جی۔ فی الحال اتنا ہی، رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔